کو منع کرے فیس بک استعمال کرنے پر تو کیا بیوی پر شوہر کی اطاعت ضروری ہوگی؟ جی بالکل ضروری ہوگی. دیکھو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لینا، موویز دیکھ لینا غلط ہے، حرام ہے، ان کا اتنا نقصان نہیں ہے. فیس بک پہ جب آئیڈیاں بنتی ہیں اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، یہ ڈینجرس ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی خواتین کو آئیڈیاں بنانے سے آپ فیس بک پہ منع کر دیں، لیکن بعض دفعہ مرد کو یہ وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور بہت سے گھر اس طرح خراب بھی ہو چکے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ ہوگی، چیٹنگ شروع ہوگی، یہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں. یعنی ڈراموں فلموں کی نسبت جو ہے نا، کیونکہ ڈرامے جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں غلط ہے وہ بھی، لیکن ایسا تو نہیں کوئی ایکٹر اچھا لگا تو بھاگ کے وہاں چلی جائیں گی، کوئی لنک تھوڑی ہے اس سے، کوئی رابطہ تھوڑی ہے. کوئی فلم میں کوئی ہیرو بہت اچھا لگا تو اچھا ہی لگے گا، اس سے آگے یہ نہیں کہ اس کو فون کیا میں آ رہی ہوں تو وہ نہ نمبر ہوتا ہے نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی آئی ڈی، اس کے پاس آپ کی آئی ڈی، سلام دعا شروع، اور مرد ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے نا شادی سے پہلے، لگے گا اس سے زیادہ نیک انسان آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں. وہ لڑکی کو دیکھ کے آپ کو یقین نہ آئے نا، آپ اپنی فیس بک آئی ڈی پر کسی خوبصورت سی لڑکی کی تصویر لگائیں اور پھر دیکھیں کتنے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، اور اپنی اوریجنل لگائیں، آپ کا بھائی بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. حقیقت ہے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس لیے اپنی بیوی کو بولے بھائی آئی ڈی وائی ڈی نہ بناؤ، وہ ویسے ہی فیس بک پہ کوئی جو ہے نا، یا آئی ڈی بناؤ مردوں کے نام سے. میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے فیس بک پہ آئی ڈی بنانا، لیکن اگر مرد کو خطرہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے تو وہ اگر پابندی لگاتا ہے تو خواتین کو خام میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تم براڈ مائنڈڈ نہیں ہو، تم چھوٹے دماغ کی ہو. یہ عورت نہیں کہہ سکتی. ان معاملات میں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. جیسے شوہر بیوی کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا سکتا ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے شوہر. تو اب عورت کیا کہ ہاں براڈ مائنڈڈ نہیں ہو. بھائی براڈ مائنڈڈ تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگاؤ یار، جانے تو اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے، بہن کے گھر جا رہی ہے. تو لیکن بہت ایک آدمی نے مجھے کہا، بہت مالدار تھے، انہوں نے کہا میری بیگم جب دل کرتا ہے فرانس چلی جاتی ہے، اس کا پاسپورٹ بڑا مضبوط ہے. تو کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں گھر میں آتا ہوں، بیگم کہا جی وہ اسپین میں گئی ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا اسپین. کہہ رہا ہے میں تو بیٹھا ہوں. میں نے کہا یار ہم تو یہ سنتے تھے بیگم بغیر اجازت کے انڈا موڑ چلی گئی، یو پی چلی گئی، ناگن چلی گئی. یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں بیگم جہاز میں بیٹھی تو پاسپورٹ اتنا وہ پاورفل تھا اس کے پاس، اس کو آن ارائیول ویزا ملتا ہے بیگم کو. تو میں نے کہا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، آخر کیا کر سکتا ہے جب آپ کی بیگم. کہہ رہا میں آیا ہوں شادی کرنے کے لیے، ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بیگم میرے کنٹرول میں ہے. اور کہہ رہے میں جب غصہ کرتا ہوں بھائی نہیں جاؤ تو پھر وہی غصہ کہ کیا مجھ پہ شک کرتے ہو. تو بھائی شک کی بات نہیں ہے آپ. اچھا خواتین یہ بھی کہتے ہیں مرد بھی تو ہم سے پوچھے بغیر چلے جاتے ہیں. تو بھائی رخصتی آپ کی ہوئی ہے، شوہر کی رخصتی نہیں. آپ اپنے باپ کے گھر سے آ کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو، پابند ہوئی ہو ان حقوق کے لیے جو شوہر آپ کو دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ پہ کچھ پابندیاں لگیں گی. تو رخصتی آپ کی ہوئی ہے، آپ باؤنڈ ہوئی ہے. وہ تو جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا نا وہ. تو آپ پابند ہوئی ہو. ہاں ہم مردوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ خامخواہ کی پابندیاں نہ لگاؤ بلا وجہ کی، یہ نیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے. خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. وہ ماں کے گھر جا رہی ہے جانے دو یار، ماں کے گھر جا رہی ہے نا. خامخواہ میں میری اجازت کے بغیر، ابے تیری اجازت کے بغیر ماں کے گھر گئی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر سے بھاگی تھوڑی ہے. بہت زیادہ جا رہی ہو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. ماؤں سے آج کل اتنی محبت کس کو ہوتی ہے کہ ہر وقت ماں کے پاس جا رہی ہے. تو خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائیں، بلا وجہ کے شک نہ کریں، بلا وجہ موبائلوں میں نہ گھسیں. لیکن بہرحال اگر شوہر پابندی لگائے گا تو لا اور اسلام کا قانون یہی ہے کہ عورت کو اس پابندی کو فالو کرنا ہے. تو میں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ والے حقوق چاہیے نا جو ویسٹرن نے عورتوں کو دیے ہیں، تو اس نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں کہ نان نفقہ آدمیوں کے ذمے وہاں پر نہیں ہوتا. تو پھر میاں سے بولو میں اپنی مرضی سے گھوموں گی، لیکن بچوں کے آدھے پیسے میں دوں گی، آدھے پیسے آپ دیں. آج سے صرف مشورہ نہیں دوں گی میں کہ سٹی اسکول میں پڑھاؤ، مشورے کے ساتھ فیس بھی میں ڈیسک پہ رکھ دوں گی. سمجھتے ہو؟ تو جب اسلام والے حقوق آپ کو پورے چاہیے تو اسلام والی پابندیوں پہ بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام نے خاندان نظام کو مربوط رکھنے کے لیے، بے حیائی عورت سے پھیلتی ہے، مرد سے نہیں پھیلتی. جب عورتیں آزاد گھومیں گی پھریں گی، مرد تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، سیٹنگیں لگاتے ہیں. مرد تو جہاں مرضی جائے گا، عورتیں تھوڑی لفٹ کراتی ہیں مردوں کو، مرد عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں.
اس لیے اللہ نے عورت کو پابند کیا ہے کہ چھپ کے رہو، پردہ کرو، مردوں کو پابند نہیں کیا۔ اب آپ دیکھو یہاں پر سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں نا، اگر یہاں میں اجازت دے دوں خواتین بھی آ سکتی ہیں بغیر اسکارف کے اور پردہ ان پہ ضروری نہیں ہے، میں لکھ کے بتا دوں کہ یہ مجمع 10 گنا بڑھ جائے گا، حقیقت بتا دوں۔ انگلش لینگویج سینٹر میں بہت پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ گیا تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگوں نے لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ہیں، یہ عجیب سا ماحول ہے، تو تم لڑکیوں کے لیے الگ سینٹر بناؤ، لڑکوں کے لیے الگ۔ یہ میں نے 3-4 جو لینگویج سینٹر تھے نا ان کا سروے کر کے بتا رہا ہوں آپ، سب کی ایک ہی بات تھی کہ اگر ہم کو ایجوکیشن سسٹم نہیں لاتے، لڑکیاں نہیں بٹھاتے، تو لڑکوں کے ایڈمیشن بھی ہمیں 2-4 آئیں گے جو واقعی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، وہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لینگویج سینٹر نہیں چل پاتا ہمارا۔ تو یہ ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو پابند کیا ہے کہ تم تمیز سے گھر میں بیٹھ جاؤ، صحیح ہے نا؟ تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب بھی بیگم کہا کریں تم بھی تو نکلتے تو بولو بھائی تو رخصتی آپ کی ہوئی ہے، میری نہیں۔ اگر آپ کو مجھے پابند کرنا تھا تو میری رخصتی کروا لیتی آپ، میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے آ جاتا، میں تمہارے پاس رہتا، تمہاری اماں میرا گھر داماد۔ وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، ایک آدمی کو کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کی لڑکی کے باپ نے کہا گھر داماد بننا پڑے گا تمہیں۔ اس نے بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے۔ جب اس کے فائدے دیکھے نا، پہلی نظر میں تو لگا کہ بڑی بے غیرتی ہے، بڑی بے شرمی ہے یار گھر داماد، لیکن جب خیال آیا کہ یار نہ گیس کا بل نہ بجلی کا بل، اینڈ میں کہتا ہے قبول۔ شروع میں جذباتی ہو گیا تھا، اینڈ میں خیال آیا بالکل بہترین بات ہوگی، بے غیرتی ہے لیکن فائدہ کتنا ہے۔ جو خواتین ایسے کہا کریں نا آپ بھی تو پوچھ کے نہیں جاتے، ان سے بولا کرو کہ پھر بیگم رخصتی میری کروا لیتی، میں اپنے ماں باپ کو گھر کے چھوڑ کے آتا، باؤنڈ ہو جاتا سسرال میں، پھر جیسے سسرال والے کہتے میں ویسے چلتا۔ پابند آپ ہوئی ہو، اب یا تو وہ رخصتی ہو کے آئے گی یا آپ، یا دونوں رخصتی کریں گے، تو پھر فیملی سے نہیں ملتی، پھر تو دونوں رخصتی کر کے ہوٹل میں رہیں، پھر تو وہ گھر تو نہیں بنے گا نا۔ گھر تو یہی ہوتا ہے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں آئے۔ اچھا میرے بھائی، میرا نام، ایک خاتون نے اپنے نام نہیں لے رہا میں ان کا، میرے لیے رشتے آتے ہیں، نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ میں، گھر تک کو آتے ہی نہیں، مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری خواتین ہیں اس طرح، اور ان کو عامل الو بناتے ہیں کہ بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے رشتے اتنے آتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے، تو میں وہاں KPK میں ایک بزرگ کے پاس گئی، اس بزرگ نے بتایا کہ کچھ رکاوٹیں ڈالی ہوئی کسی نے۔ میرے الفاظ دیکھو، میں وہ گالیاں تو یہاں نہیں دے سکتا ممبر پہ جو میں نے فون پہ اس بزرگ کو گالیاں دی، وہ بزرگ نہیں ہوتے، کاش میں وہ گالیاں دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا ایک نمبر کا پٹھا ہے، شروع میں آپ نے جو لگانا ہے وہ لگانا۔ میں نے کیوں، میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار اتنا سخت لہجہ استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا اس عورت کے دل سے اس بزرگ کی عقیدت نکال، وہ بزرگ نہیں تھے، یہ تو بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے دل سے اس کی عقیدت نکالنے کے لیے گالیاں دینا بہت ضروری، جب تک آپ گالیاں نہ دینا جذباتی طور پر، وہ عقیدت نہیں نکلتی۔ اور میں نے کہا اس کے دل میں اگر اس کی تھوڑی سی بھی عقیدت رہی نا، یہ پھر جائے گی، وہ اس کو الو بنائے گا، وہ اس کو الو بنائے گا۔ تو اس لیے میں عاملوں کو طبیعت سے الحمدللہ دھوتا ہوں تاکہ آپ کے دل سے عاملوں کی عقیدت نکلے، اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ تبھی تو ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے اس سے پیغمبر کی عقیدت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا، اس لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے بھائی پیغمبر کی توہین۔ آپ نے اگر پیغمبر پر اعتراض کرنا ہے، ادب احترام کے ساتھ آپ اشکالات کریں، غیر مسلم کو حق ہے اسلام پر بھی اعتراض کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرے، اس کو حق ہے کیونکہ وہ تھوڑی مانتا ہے، لیکن تمیز کے دائرے، عزت احترام کے ساتھ۔ تو میں ان عاملوں کو اسی طرح سے وہ کرتا ہوں تاکہ ان کی عقیدت، کیونکہ دلائل سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ بزرگ نہیں ہے، یہ پٹھا ہے، یہ ہے۔ ایسے میں نے طبیعت سے اس کو دھویا ہے۔ میں نے کہا تو کہیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں نے کہا میں نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ اگر وہ واقعی عامل ہے روحانی اور یہ سب جنات تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ میں نے کہا اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سکتا، اتنی گالیاں سن کے بھی نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا اس کو جا کے منہ پہ بولنا مفتی طارق مسعود صاحب تمہارے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے تھے، پھر بھی کوئی جن چڑیل نہیں بھیجے گا، وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھیجے گا، الو بنا رہے ہوتے لوگوں بیٹھ۔
تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ بندش نہیں ہے، آج کل لڑکیوں کے مسائل ہیں اور اس کا حل وہی ہے جو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا چھیڑتا ہوں، آج نہیں چھیڑا تھا تو آج چھڑ گیا۔ وہی ہے کہ بھائی مرد 2-2 3-3 کر نہیں رہے ہیں تو یہ خواتین کے مسائل عاملوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو عمل والا عامل بننا پڑے گا۔ عمل کرو، 2-2 3-3 عورتوں کو ٹھکانہ دو تو خواتین کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ فطرت نے اس کا کوئی آلٹرنیٹ کوئی حل ہی نہیں رکھا ہے۔ سمجھتے ہو، ایک روٹی ہے، کھانے والے 2 ہیں تو آدھی آدھی کر کے دے دو نا۔ آپ کو ایک بندے کو ایک روٹی ملے گی، دوسرا کہہ رہا ہے بھوکا ہوں میں کیا کروں؟ تو بھائی روٹی جب ایک ہے، بندے کتنے ہیں؟ 2 ہیں تو آدھی آدھی ڈیوائڈ کر کے دینی پڑے گی۔ نکاح کے قابل لڑکیاں زیادہ ہیں، نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں، تو ایک خاتون کو آدھے مرد ملیں گے تو پھر معاملہ چلے۔ شیئرنگ پہ میاں ملے گا، اکلوتے کے چکر میں بہت سی لڑکیوں کو ہے نا ہمیں میاں اکلوتا ہی چاہیے، پھر وہ مکھنچو سا مل رہا ہوتا ہے، ان کو کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا، تو میاں بھی شیئرنگ پہ ملے گا آپ کو، آدھا کسی اور کا ہوگا، آدھا آپ کو ملے گا۔ زیادہ لیٹ کی شادی 1/4 ملے گا پھر ابھی شکر کرو 50% مل رہا ہے، ورنہ اس سے بھی جاؤ۔ اور جو پورا پھر وہ والا ملے گا کہ شادی کے بعد کہو گی یہ مجھے 1/4 بھی نہ ملتا تو اچھا، یہ پورا کم وقت مل گیا، اس کو میں کیسے برداشت کروں۔ تو کفو نہیں ہے اور لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے ایک ماحول بننا شروع ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا اب لڑکیوں کو خیال آ رہا ہے کہ بھی پہلے تو یہ لفظ ہی نہیں سنتی تھی ہم کسی کی دوسری بیوی بنے، اب اتنا الحمدللہ ماحول بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو کوئی دوسری والا ہو لیکن الگ گھر لے کے دے، تمیز کا ہو، اتنی عمر ہو، فلانا ہو ڈمکانا۔ تو وہ اب خواتین اس کے لیے ایگری ہو رہی ہیں، مگر بندے ایگری نہیں ہو رہے، وہ نہیں ایگری ہوتے، وہ ویسے ہی ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں جیسے 10 سال پہلے۔ 2-4 آدمی ہیں، باقی وہ 2-4 بھی کہہ رہے ہیں ہم کس کو سنبھالیں، مفتی صاحب سارے ہمارے متھے لا کے ڈال دیتے ہو، جو بیوہ ہوتی ہے ہمیں کہتے ہو کر لو، کہنا ہم کیا کریں بھائی۔ 2-4 آدمی میرے ابھی تک جاننے والوں میں ہیں جو اس کے لیے ایگری ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی استطاعت بھی دی ہے کہ رکھ سکیں۔ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا، ہر آدمی کیسے کرے گا؟ وہ لڑکی مالدار گھرانے کی، اس کو ہم کیسے 5,000 10,000 آمدن والے سے کر دیں اس کی؟ تو اتنی آمدن ہے کہ بھائی وہ 2 بیویوں کو پال سکتا ہے، جس کی آمدن ہوتی ہے وہ کرتا نہیں ہے، جس کی آمدن نہیں ہوتی وہ 4 کے شوق لے کے روڈ پہ گھوم رہا ہوتا، شوق بھی ایسے کہ مجھے پوش علاقے کی چاہیے۔ میں کہتا ہوں بھائی نہیں ملے گی آپ کو، پوش علاقے کی نہیں ملے گی، اور اب مل بھی گئی تو ٹینشن میں آؤ گے، آپ اس کو کیسے کھلاؤ گے اس آمدن میں؟ تو اس کو وہی اسٹینڈرڈ دینا پڑتا ہے، لائف اسٹینڈرڈ۔ تو مرد ہیں میرے جاننے والوں میں 5-6 آدمی ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں، انہوں نے 2-2 3-3 کر بھی لی ہیں، لیکن وہ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں، یار جو کوئی بیوہ ہوا طلاق ہوئی آپ لا کے ہمارے متھے ڈال دیتے ہو، بس اب ہماری برداشت سے معاملہ کیا ہو گیا ہے باہر۔ پنجاب میں ایک عالم ہے، بڑے نیک پرہیزگار بزرگ ہیں، نام نہیں لوں گا شاید وہ کہ فیل نہ کریں، بہت واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، ٹائم کسی کو بھی نہیں دیتے وہ۔ میرا کہیں وہاں جانا ہوا تو میں نے کہا کہ یار ان کی 4 بیویاں، ٹائم ایک کو بھی نہیں دے رہے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بتایا کہ یار ابا کی شرافت کی وجہ سے نا کوئی بھی خاتون بیوہ ہو لوگ لا کے ان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ ابا کہتے تھے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا نام لگ جائے، شوہر کا نام ہو، شریف آدمی کا نام ہو، یہ بھی کافی ہے۔ تو ابا کہتے ٹھیک ہے بھائی، شناختی کاغذات بن جائیں گے، میں میاں ہوں، چلو۔ پھر وہ اتنے سیدھے کر بھی لیتے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ایک اس طرح ہوئی، پھر کوئی بیوہ ہوئی، کوئی بھی نہیں مل رہا اس بیوہ سے، دوسری کرتے ہیں نا لوگ، پہلی تو کرتے نہیں۔ پورا لاہور چھان مار لیا، کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مفتی فلاں صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ، مفتی صاحب نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حضرت کوئی بات نہیں، بیوہ ہے، شوہر لیس زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ ایک عدد شوہر مل جائے، نام ہو جائے، ٹھیک ہے کبھی کبھار آ جائیں، کبھی اللہ توفیق دے مہینے میں 1 دفعہ، 2 مہینے میں 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، چلو ٹھیک ہے بھائی، نکاح پڑھا دیا، 3 ہو گئی اس طریقے سے۔ پھر جناب ایک اور خاتون بیوہ ہوگی، پورا لاہور تراش کر لیا، کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں ملی۔ تو کہہ رہے ہیں وہ مجھے خود بتا رہے تھے ہمارے ابا کے جو بیوہ ہو رہی ہے نا ہمارے ابا کے کھاتے میں لا کے 4 پوری کرا دی۔ تو اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو لاہور کی ساری بیوائیں ان کے کھاتے میں ہوتی۔ میں نے کہا صحیح ہے، وہ ٹائم پھر بھی نہیں دے رہے، کہہ رہے بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ بتا رہے ہیں ابا بھائی 1-2 مہینے میں چلے گئے، بیوہ کی خیر خیریت معلوم کی پتلی گلی سے نکل لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو چھڑے چھاٹ ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ اور صحت والے اور معاشی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہیں، یہ بہت ڈھیٹ ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار
نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں.